پر موجود رہے گا۔ سنو، جو ہم یہ کام کرتے ہیں یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ ناجائز نہیں، یہ کفر نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سورۃ الحج کی آیت کہتی ہے اس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام کے مختلف اقوال کو جمع کرنے کے بعد نمبر 1 اللہ کی نشانی اعمال ہے۔ ایک بار مچل کے بولو، اللہ کی نشانی اعمال، اعمال عمل کی جمع اعمال ہے۔ کیا ہے وہ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور بھی جو دیگر عبادات ہیں، یہ ہے اعمال۔ یہ سب اللہ کی نشانی، اور جس نے اللہ کی نشانی کی تعظیم کی وہی آدمی پرہیزگار ہے۔ تو اعمال یہ اللہ کی نشانی ہے۔ نماز چھوڑ دیں، زکوٰۃ نہ دیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، تو ایسی صورت میں اللہ کی نشانوں کی تعظیم نہ ہوگی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس نے اللہ کی نشانوں کی تعظیم کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہی آدمی متقی پرہیزگار ہے، وہی آدمی متقی پرہیزگار ہے۔ نمبر 2 اوقات۔ اوقات مینس ٹائمز، اوقات وقت کی جمع، ٹائم، ٹائمز، ٹائم کی جمع ٹائمز، اوقات۔ اوقات سے کیا مطلب ہے؟ نماز کا وقت، مطلب یہ بولو، روزے کا وقت، حج کا وقت، جتنی بھی عبادات کی ٹائمنگ ہے، جو اوقات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں، اور جنہوں نے ان اوقات کی تعظیم کی یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ ان کو متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ نمبر 3 مقامات۔ یہ مفسرین نے یہیں سے زوردار تماچا مارا ہے ایسے گستاخوں کو جو مقامات کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں نمبر 3 میں مقامات، اور مقامات میں کون کون مقامات ہیں؟ فرماتے ہیں خانہ کعبہ، سبحان اللہ بولیے، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، بولتے نہیں آپ لوگ، عرفات کا میدان، مزدلفہ، صفا مروہ، زمزم کا کنواں، دنیا بھر کی ساری مسجدیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ مسجدوں کی جس نے تعظیم کی، خانہ کعبہ کی جس نے تعظیم کی، مدینہ منورہ کی جس نے تعظیم کی، بیت المقدس کی جس نے تعظیم کی، اور ساتھ ساتھ مقامات میں لکھتے ہیں انبیاء کرام کے مزارات بھی داخل ہیں، صحابہ کے مزارات بھی داخل ہیں، اولیاء کرام کے مزارات بھی داخل ہیں۔ پتہ چل گیا کہ جنہوں نے مساجد کی تعظیم کی اور مقابر انبیاء کی تعظیم کی اور مزارات اولیاء صحابہ کی تعظیم کی، وہ مشرک نہیں ہوتا صاحب، وہ اللہ کے کلام کے مطابق متقی پرہیزگار ہوا کرتا ہے۔ آپ ان کو مشرک کہتے ہو، قرآن تو کہتا ہے وہ متقی ہے، وہ تو پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اشخاص، مقامات کی بات ہو گئی، اشخاص، اشخاص یہ شخص کی جمع، پرسن انٹو انگلش پرسن، شخص، اور اس کا جمع اشخاص۔ اشخاص کی جس نے تعظیم کی، اور اشخاص میں کون ہیں؟ مفسر فرماتے ہیں جس نے نبیوں کی تعظیم کی، صحابہ کرام کی تعظیم کی، اولیاء کرام کی تعظیم کی، علماء کرام کی تعظیم کی۔ اب اولیاء میں غوث اعظم بھی ہیں، حضرت غریب نواز بھی ہیں، مختوم سمنہ بھی ہیں، حضرت حضور اعلیٰ حضرت بھی ہیں، حضور اللہ پنڈت جی بھی ہیں۔ علماء اولیاء کرام میں جب اتنے اولیاء کرام ہیں، اور مفسر کی تفسیر کہتی ہے کہ جس نے نبیوں کی تعظیم کی، جس نے صحابہ کی تعظیم کی، جس نے اولیاء کی تعظیم کی، جس نے علماء کی تعظیم کی، یہ تعظیم کرنا کوئی شرک، کوئی بدعت نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ متقی ہو گیا، وہ پرہیزگار ہو گیا۔ یہ دکھانے والا تقویٰ نہیں، رب فرماتا ہے وہ دل والا، دل کا تقویٰ والا ہو گیا۔ اچھا بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو نہیں سمجھ رہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، اگر سمجھ رہے ہیں تو ذرا بتائیے ہاتھ اٹھا کے۔ اچھا سب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
ہاں دیکھیے فالتو کی بات نہیں ہوگی بھائی، خالی قرآن اور حدیث